ہے کہ بھائی چاروں امام اتنے بڑے علم والے، آپ ان کی بات نہیں مانتے. ہم کہ باقی تین امام اتنے علم والے، آپ ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ ایک کی مان رہے، آپ باقی تین کی کیوں نہیں مان رہے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس قرآن و سنت کی معلومات نہیں تھی، وہ امام مجتہد نہیں تھے، ان کی کیوں نہیں مانتے آپ؟ بولے ایک ہی کی ماننا پڑے گا. پھر ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہی اصول ہے، ایک ہی کی ماننا پڑے گا. پھر جس کا کلمہ پڑے اسی کی مان کے چلو نا. جب ایک ہی کے ماننا ہے تو انتخاب کس کا کیا جائے؟ کیا بہتر کا انتخاب نہیں کیا جائے گا؟ کہ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس کے زیادہ جاننے والے کون تھے؟ امام تھے. تو پھر ٹھیک ہے، ان اماموں کے استاد ان سے زیادہ جانتے تھے یا شاگرد؟ کہ نہیں، ان کے استاد کا جو علم تھا وہ علم اور ان اماموں کا علم، ظاہر بات ہے دونوں مل کے زیادہ ہوا نا. استاد کا علم اور خود امام کا علم زیادہ ہوا. اگر ٹھیک ہے، پھر اس کی بجائے آپ ان کی شاگرد کی تقلید کرو، کیونکہ ان کے استاد کا علم، ان کا علم، وہ دونوں مل کے شاگرد کے پاس آیا، اور پھر شاگرد کا علم، تو پھر آپ شاگرد کے پیچھے چلو. تو نہ اوپر جا سکتے نہ نیچے جا سکتے. آپ سوچو کہ ایک آدمی جب کہے کہ امام کی تقلید کرنا چاہیے، ہم کہتے نہیں، ہم قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، کہ نہیں، ان کو بہت کچھ معلوم تھا. جب کہا جائے ان کو اگر زیادہ معلوم تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنے قریب تھے، ان کو کتنا زیادہ معلوم تھا، ہم کہیں ٹھیک ہے، پھر صحابہ کی مانو آپ. کہ نہیں، ان کے زمانے میں علم مدون ہوا. کیا معنی ہے اس کے؟ یہ ایسا ایک جملہ ہے جس کا کچھ مطلب نہیں، جس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. بھائی صحابہ نے اگر ان کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں علم اگر مدون ہوا ہے، تو صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ سب بکھرا ہوا تھا، ان کے سارے فتوے غلط ہیں. آج مصنف ابن ابی شیبہ میں اگر صحابہ کے فتوے ہیں، تابعین کے فتوے ہیں، ان اماموں سے بڑے اماموں کے فتوے ہیں، ان کے اساتذہ کے فتوے ہیں، ان فتووں کو کیا کیا جائے؟ وہ کچھ ان کی وقعت نہیں ہے، ان کی کوئی بیس نہیں ہے، ان کا اجتہاد، ان کی تحقیق، ان کے فتاوے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. صرف یہ کہنے پر کہ یہ مدون ہوا تھا. اور یہ کب مدون ہوا تھا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کمیٹی تھی، اور اتنے سارے ان کے شاگرد تھے، اور سب مل کے کئی دن تک بحث کرتے تھے ایک مسئلے کے اوپر، اور اس کے بعد اخیر میں جا کے ایک نتیجے پہ پہنچتے تھے. یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بہت لوگوں نے کام اس کے اوپر کیا ہے، اور پھر جا کے نتیجے پہ پہنچے ہیں. تو یہ بہت سارے علماء کی تحقیق کا نچوڑ ہے. بہت ساری جو ہے عرق ریزی کرنے کے بعد یہ مسلک آیا ہے. ہم کہتے ٹھیک ہے، پھر اب یہ جو بات ہے واقعی کیا ہے، بات صحیح ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے ہدایہ کا پہلا ہی صفحہ کھولیں گے اگر، اور ایک کے بعد ایک پڑھتے چلے جائیں گے، تو ہدایہ جو حنفی مسلک کی کتاب ہے اس میں بارہا دکھائی دیتا ہے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون؟ ابو یوسف اور امام محمد اور زفر، ان تینوں کے الگ الگ اقوال ہیں. تو پھر جب ان لوگوں نے بیٹھ کے کمیٹی بٹھائی تھی، تو کمیٹی بٹھانے کے بعد جو فتویٰ ہے وہ کہاں گیا؟ یہ تو اختلاف آ گیا. جب متفق ہو جایا کرتے تھے تو اختلاف کہاں سے آیا؟ کیا امام ابو حنیفہ کی زندگی میں کیا یا بعد میں؟ پھر یہ اختلاف کیوں؟ اور غزالی کہتے ہیں اپنی کتاب المستصفیٰ میں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے 2/3 مسئلوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے. 2/3 کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہماری زبان میں کہیں گے تو 70% ہوتا ہے، 70%، یعنی آدھے سے زیادہ مسئلوں میں وہ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں. اب بتائیے پھر معنی کس کی ہے؟ اب مصیبت یہ ہے کہ جب کسی امام کی بات ماننے کی بات آتی ہے تو ایک آدمی ہم سے منواتا کیا ہے؟ اتنے بڑے امام تھے، تابعی تھے، اتنے علم والے تھے، فلاں بہت سارے اوصاف، اور ان کا اقرار ہم بھی کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں. آپ سمجھیے فرق. کوئی آدمی اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، وہ فوراً برا مانتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، ہم نبی کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں. تو جب امام کی بات آئے اور نبی کی بھی بات آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اب کس کی مانیں گے؟
اب ہم کو ماننا کس کی چاہیے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا کہ نہیں آپ کو تو امام کی ماننا چاہیے کیونکہ آپ حنفی شافعی حنبلی مالکی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام سے پہلے کلمہ تھا. آپ پہلے حنفی بنتے ہیں کہ پہلے مسلمان بنتے ہیں؟ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا، آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائیں گے یا مسلک کی تعلیم دیں گے؟ اور آپ سوچئے ایک آدمی ابھی تازہ بالکل نہا دھو کے اسلام میں داخل ہوا. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہمارے ایک صاحب تھے نوجوان، اب وہ نیچے تھے اوپر آ گئے. اب یہاں تو شافعی بہت سارے، ہمارے یہاں پر حنفی ہیں. اب بس یہ نوبت آ گئی ہے کہ مسجدوں کے اوپر لکھا جائے کہ یہ صرف فلاں مسلک کی ہے، باقی لوگ اس میں نہیں آ سکتے. یہ نوبت آج آ گئی ہے مسلمانوں کی. مسجدوں کا بھی ہم نے اس طور پر بٹوارا کیا ہے کہ اس میں دوسرے نہیں آ سکتے. اب وہ بیچاری ایک حنفی مسجد تھی، اس میں وہ نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اب دیکھا مولوی صاحب نے کہ یہ پہلے نیچے تھا، اس کا پروموشن ہو گیا ہے، یہ نیچے سے اوپر آ گیا. انہوں نے اپنے کمرے میں اس کو بلایا، کہا کہ پہلے تم کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ اس نے کہا نیچے. اب کہا تم اوپر کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایسی بات ہے، میں نے تحقیق کی مجھ کو ہی ملا. امام صاحب نے فوراً، آسان روٹ آدمی اکثر اختیار کرتا ہے بھولے بھالے لوگوں کے لیے، علمی آدمی اس طرح کی بات کرے بہت افسوس کی چیز ہے. امام صاحب جو عالم تھے اور ہیں ابھی بھی، انہوں نے ان سے کہا کہ تمہارے والد صاحب کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ تمہارے والد صاحب ابھی بھی کہاں باندھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نیچے باندھتے ہیں. تو کہا کہ تم باپ کا طریقہ چھوڑ کے الگ کیوں ہو گئے؟ اب وہ جو عالم صاحب ہیں وہ دیوبندی ہیں. وہ جو نوجوان ہے، دیکھیے آدمی قرآن و سنت پر آتا ہے تو واقعی اس کی عقل کو جلا ملتی ہے، روشنی اس کو ملتی ہے، آدمی بول پاتا ہے. اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کنڈے بھی کرتے ہیں. اگر آپ ہاتھ کے سلسلے میں باپ دادا کا طریقہ مجھ کو سجھا رہے ہو تو میرے والد صاحب کنڈے کرتے ہیں، درگاہ پہ جاتے ہیں، وہ بھی میں کروں؟ عالم صاحب چپ ہو گئے کیونکہ وہ دیوبندی بریلوی نہیں ہے. یعنی آپ باپ دادا کی بات منوا رہے ہو اور ایک آدمی کو یوں کہہ رہے ہو کہ آپ باپ دادا کی بات ماننا چاہیے، کتنی غلط بات ہے. تو آج مسلمانوں میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں وہ دین ہے. اسلامی اعتبار سے ایک آدمی مثلا اب اسلام میں داخل ہوتا ہے، اب باپ دادا تو اس کے وہ ڈیلیٹ ہو گیا پورا، اس کا باپ ہی مسلمان نہیں، ماں مسلمان نہیں، دادا پردادا جتنے بھی آگے کے دادا ہیں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اب وہ اسلام میں داخل ہو، اب کسی عام آدمی سے پوچھا جائے بھائی آپ ایسے کیوں ہو، شافعی کیوں، حنفی کیوں ہو؟ تو ہمارے باپ دادا ایسے تھے تو ہم کو تو یہی کرنا چاہیے. اب یہ جو دلیل ہے یہ کتنی صحیح ہے؟ اب وہ بیچارہ جب اسلام میں داخل ہوا ہے اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کیسے چنے؟ وہ حنفی بنے، شافعی بنے، حنبلی بنے، مالکی بنے، کیا بنے وہ؟ اب اس کو انتخاب کرنے کے لیے پیمانہ، فٹ پٹی، ترازو کیا ہے؟ وہ کیسے چنے؟ وہ بیٹھے یا خواب میں انتظار کرے یا کیا کرے؟ چٹھی اڑائے؟ وہ کیسے کریں؟ آپ سوچئے ہم نے کیا کر دیا کہ ہم کو چار میں سے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چار میں سے ایک چننا چاہیے اس نے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کو اماموں کے تابع بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اب قرآن سے بھی اس کی دلیل دے دی گئی، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا کہ قرآن میں دیکھو اللہ نے بتایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو کہا کہ دیکھیے اہل حدیث کی تو قیامت کے دن بہت مصیبت ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کوئی امام نہیں، اور جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان، تو یہ شیطان کے ساتھ بلائے جائیں گے. دیکھیے ایک آدمی علم نہیں بولتا ہے، اگر اس کو تحقیق کرنے بولیں، لیکن فتویٰ دینے میں کتنا علم آ جاتا ہے اس کے پاس، قیامت تک کے فتوے دینا شروع کرتا ہے. اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ تحقیق کیجئے، بھائی ہم جاہل ہیں، ارے یہ ضرورت پڑی تو نہیں ہم جاہل ہیں. تو ایک آدمی پڑھنے کے لیے جاہل ہے لیکن فتوے میں پڑھنے کے لیے جاہل نہیں ہے. وہ قیامت تک کا فتویٰ دیتا ہے کہ ان کا قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. وہ علم غیب بھی آ جاتا ہے اس کو پھر کہ قیامت کے دن اہل حدیث شیطان کے تابع ہوں گے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ اس دن ہر آدمی اپنے امام کے ساتھ آئے گا، قومیں اپنے اماموں کے تابع ہوں گی. تو کوئی امام شافعی کے پیچھے ہوں گے، کوئی امام ابو حنیفہ کے پیچھے، کوئی امام مالک کے پیچھے، کوئی امام احمد کے پیچھے. ہمارا مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ بھائی آپ صرف فقہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو تو آپ عقیدے میں کچھ اور ہو،
آپ عقیدے میں ماتوریدی ہو، حنفی حضرات عقیدے میں ماتوریدی ہیں اور شافعی حضرات عقیدے میں اشعری ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ سن کے منہ کھلا رہ جاتا کہ یہ کہاں سے آیا، ہم کو تو کبھی مولوی صاحب نے بتایا نہیں۔ اب انہوں نے بتایا نہیں، اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم نے بتایا اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے دیوبند کے منشور وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اصول و کلام میں، عقیدے میں ہم ابو منصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن جب آؤ گے تو عقیدے والے امام کے پیچھے آؤ گے یا فقہ والے امام کے پیچھے آؤ گے؟ اب آپ کو گاڑی میں کون سی گاڑی میں بیٹھنا ہے بھائی؟ آپ عقیدے کی گاڑی میں بیٹھو گے کہ فقہ کی گاڑی میں؟ اب آپ کے امام ایک تو نہیں ہوا، آپ دو ہو گئے، تو آپ کس کے پیچھے آؤ گے؟ ہمارا مسئلہ ہے، اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا عقیدے میں بھی وہی امام، فقہ میں بھی وہی امام، اور تیسری مصیبت اب دیکھیے لوگ بٹے ہوئے کتنے، عقیدے میں ایک امام، فقہ میں دوسرا امام، اب تیسری اور ایک چیز بچ گئی، وہ کیا ہے؟ طریقت، تزکیہ نفس، اس میں چار ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اور اس کے علاوہ بھی شاذلی اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کو اصلاح نفس کے لیے بھی پھر کسی سے بیعت کرنا ہے اور اس کے تابع ایسا ہونا ہے جیسے ایک آدمی مردہ نہلانے والے کے تابع ہوتا ہے، چاہے جہاں کروٹ دے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، جیسا وہ نہلائے گا نہانا پڑے گا۔ تو اب تین امام ہو گئے، ایک ہو گیا عقیدے کا امام، ایک ہو گیا فقہ کا امام، اور ایک ہو گیا طریقت کا امام۔ آپ بتائیے قیامت کے دن تین امام میں سے اب آپ کس کے پیچھے آؤ گے؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ صرف فقہ کے امام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ تو ہمارے لیے عقیدے کے امام بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقہ میں بھی امام ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور طریقت یا جس کو آپ تزکیہ نفس کہیں، اس میں بھی ہمارے امام کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو تو تین گاڑی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایک ہی کے پیچھے سارے معاملات میں قیامت کے دن آنا ہے۔ اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف میں سے بعض نے بات کہی ہے کہ اس آیت میں اہل حدیث کا افتخار ہے کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی امام نہیں ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ تو ایک آدمی اگر اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ وہ فقہی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور تزکیہ نفس کی، کیونکہ تینوں ضرورتیں اس کی بھائی، اس کو عقیدہ بھی بنانا ہے، مسئلے مسائل بھی ہیں، اور اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنا ہے، تو کس کس کی تقلید کرے، کس کس کے تابع ہو، وہ چنے کس بنیاد پر؟ ایک عام آدمی، ایک غیر مسلم کس بنیاد پر چنے؟ اب اس سے کہا جائے گا بھائی جو اب دوسرا مسئلہ اس میں، اب باپ دادا کا تو جواب نہیں ہو سکتا اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے باپ دادا تو مسلمان تھے ہی نہیں۔ اب دوسرا طریقہ اس میں کیا ہے؟ بھائی جو آدمی جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے میں جو مسلک چلتا ہے اس کے تابع بن جائے، جیسا دیس ویسا بھیس۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ اگر ایک آدمی آج رتنا گری میں، آج مہاسلا میں ہے، کل سعودی میں چلا جائے، اب یہاں سے جانے والے لوگ، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آتے ہیں کچھ دنوں کے لیے رہتے ہیں یہاں مساجد میں۔ اب رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اور تراویح کی نماز ہوتی ہے تو وطر کا مسئلہ آتا ہے، کتنی جماعتیں ہوتی وطر میں؟ ایک جماعت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، ان کی وطر کیسی ہوتی ہے؟ 2 رکعت اور 1 رکعت، اور یہاں وطر کیسی ہوتی ہے؟ 3 رکعت ایک ساتھ، اور یہ سلام پھیر کے پھر ایک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا ایک ہی سلام سے پوری وطر پڑھتے ہیں، ایک ہی اتحیات سے پڑھتے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک کیسا ہے؟ 2 اتحیات سے پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ہم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہماری تحقیق ہے وہ ہم بتا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شافعی کی وطر الگ ہے اور حنفی کی وطر کیا ہے؟ الگ ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جیسا علاقہ ہے ویسا چلنا چاہیے، جیسا علاقہ ہے ویسا چلنا چاہیے، تو آپ بتائیے ایک آدمی جب ایسے علاقے میں آتا ہے تو کیا وہ شافعی کے پیچھے شافعی کی طرح نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ پھر اگر خوش قسمتی سے وہ سعودی چلا گیا اور وہاں پر امام جیسا چل رہا ہے، وہاں پر فتوے جیسے چل رہے ہیں، وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا ہے؟ نہیں۔ پھر اب کہتا کیوں ہے؟ جہاں جیسا رہنا ہے ویسا کرنا ہے، جس علاقے میں رہنا ہے اس علاقے کے مسلک پر عمل کرے۔ یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، اس پر اجماع ہوا ہے، یا قیاس سے نکلتا ہے،
یا اماموں نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے، کسی سے بھی یہ بات ملتی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی سہارے آدمی ایک امام کی تقلید کے لیے اختیار کرتا ہے، وہ سہارے سب کے سب کمزور ہیں۔ اگر واقعی ان کو دلیل کی بنیاد پر دیکھا جائے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے اتنے علم والے ہو کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ 14ویں صدی 15ویں صدی میں آ کے آپ اتنی تحقیق کرو گے، اتنے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے جو تحقیق کی وہ غلط تھی کیا؟ آپ کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں پر آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے تحقیق کی۔ بھائی آپ کو تقلید کیوں کرنا ہے؟ بھائی تقلید اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کے اندر عجیب بات دیکھیے، تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر۔ آپ قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہو، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ آپ قرآن سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں اور آپ سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا عجوبہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی 10 جلدوں میں تفسیر لکھ رہا ہے اور اس میں کئی سوالوں کے جوابات دے رہا ہے، اور پھر جا کے اس سے کہا جائے جب آپ کو قرآن حدیث سمجھتا ہے تو آپ تحقیق کیجئے، کہ نہیں ہم مقلد ہیں، ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، ہم قرآن و حدیث۔ آپ تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کو اتنا علم نہیں ہے۔ تو آپ کو علم نہیں ہے، آپ تفسیر لکھ رہے ہو، آپ حدیث کی شرح لکھ رہے ہو جس میں اہل حدیث کا جواب دے رہے ہو، شافعی کا جواب دے رہے ہو، حنفی کا جواب، کتنے لوگوں کا جواب آپ دے رہے ہو۔ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور جب مدرسے میں وقت آتا ہے بتانے کا، آپ ترمذی پڑھا رہے ہیں، اب ترمذی پڑھاتے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے، ایک حدیث آ رہی ہے، امام الترمذی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں فلاں صحابی سے مختلف طرق سے آئی ہے، اور مختلف صحابہ نے اس کو شواہد اس کے ہیں، اور اس پر صحابہ کا عمل ہے، فلاں صحابی کا عمل ہے، فلاں تابعین کا، اور فلاں ائمہ کا عمل ہے۔ امام ترمذی کی عادت ہے کہ سنن الترمذی میں جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے ضمن میں ائمہ کے اقوال اور ان کا انتخاب بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے ان کا یہ مذہب ہے۔ اب ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، اس کے یہاں پر بالکل مقلد ہے، لیکن وہ بیٹھ کے کیا کرتا ہے کہ اس میں امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک ہے لیکن ان کی یہ دلیل ہے اور اس کا یہ جواب ہے، امام شافعی کا یہ منہج ہے، ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، ان کی یہ دلیل ہے، لیکن اس کا یہ جواب ہے، اور ہمارا منہج اور ہمارا مسلک صحیح ہے۔ یعنی ایک آدمی بیٹھ کر حدیث بیان کرتا ہے اور اس کی علتیں، اس کا فہم اور اس کے طرق سب بتا سکتا ہے، بلکہ اماموں کے فتووں کے اوپر تنقید بھی کر سکتا ہے کہ دیکھو فلاں امام کا یہ فتویٰ ہے لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں یہ غلطی ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے لیکن اس میں یہ کمی ہے۔ اتنا آپ کر سکتے ہو، آپ 4 امام پر جج بن سکتے ہو، آپ صرف اپنے امام پہ جج نہیں بن سکتے۔ یعنی آپ ایک امام اپنے امام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے باقی 3 اماموں کے فیصلوں کو قرآن و سنت پر تول کر غلط بتا سکتے ہو۔ آپ 3 کے بارے میں بہت صلاحیت مند ہو، لیکن اپنے امام کے بارے میں آپ کی وہ صلاحیت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہی چیز جو 3 اماموں کے بارے میں آپ کر رہے ہو، کاش کہ آپ اپنے امام کے بارے میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن شخصیات کا تقدس، شخصیات کی عظمت، بلکہ شخصیت پرستی، جماعت پرستی، یہ ایسی بڑی مصیبت ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے امام کو بچانے کے لیے اور اپنوں میں پرایا ہونے سے بچنے کے لیے ایک آدمی دین کو پرایا کر دیتا ہے، ایک آدمی دلائل کو نظر انداز کرتا ہے، پھر اس میں ایسی ایسی علتیں نکالتا ہے کہ جو واقعی صحیح نہیں ہوتی ہیں، پھر جھوٹ بھی گڑھنا شروع کرتا ہے۔ تقلید آدمی کی عقل کو برباد کر دیتی ہے۔ تقلید جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مزید جہالت پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے سے بڑا عالم بھی جب ایک امام کی پابندی اختیار کرتا ہے اور پھر سوچ لیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ان کو بچانا ہے، ان کے فتووں کو صحیح ثابت کرنا ہے، تو پھر اس کی ساری صلاحیت قرآن کی آیات کی تأویل، احادیث کو زبردستی ضعیف ثابت کرنا، اور اگر وہ ہار گیا ضعیف ثابت کرنے سے اور حدیث لڑ کے اس سے صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس کا کچھ اور مطلب بتا دینا کہ وہ بات ہی غلط ثابت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو گود میں لے کے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، لیکن بعض لوگوں کے نزدیک یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے،
تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آئے، بچی خود سے آپ کے اوپر جو ہے لٹک گئی، پھر جب آپ رکوع کرتے تو بچی اتر جاتی تھی، سجدہ کرتے تھے تو نیچے ہی رہتی تھی، پھر جب کھڑے ہونے لگتے تھے پھر بچی لٹک جاتی تھی۔ اب اتنا چھوٹا بچہ، اس کو برابر ٹائمنگ معلوم ہے۔ آپ سوچیں کیا آدمی یعنی تأویلات کرتا ہے تو کتنی تأویلات کرتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اماموں کی بات ماننا غلط نہیں ہے، لیکن ایک ہی امام کو خاص کر لینا یہ وہ مقام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے یہ رسول تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس رسول کی کسی چیز کو تم چھوڑ نہیں سکتے، جو یہ رسول دے دے تم چھوڑ نہیں سکتے، تم کو سب لینا پڑے گا، سب قبول کرنا پڑے گا، اور جس چیز سے رسول منع کر دیں تم کو اس سے رکنا پڑے گا، اس میں تمہاری چاہت نہیں چلے گی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دیں، اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اس کے بعد ان کو اپنے معاملے میں اختیار باقی رہ جائے، کسی مومن کے لیے صحیح نہیں ہے۔ رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو مقام ہے آج کس کو دیا گیا ہے؟ امام کو دیا گیا ہے کہ امام کی بات آپ کے سامنے آ گئی، آپ کا اختیار ختم، اب آپ کو امام کی بات ہی ماننی پڑے گی، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ مقام جو رسول کا ہے یہ امام کو دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سامنے آتی ہے، آپ سوچئے امام کی بنیاد پر رسول کی بات دیکھی جائے ماننا کہ نہیں ماننا، یا رسول کی بنیاد پر امام کی بات دیکھی جائے کہ مانے کہ نہ مانے۔ آج ہم نے پیمانہ الٹا کر دیا ہے، آج ہم نے پیمانہ الٹا کر دیا ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر کسی کے قول کو چیک کرنا چاہیے، ہم اس کی بنیاد پر نبی کی بات کو چیک کر رہے ہیں کہ نبی کی مانے کہ نہ مانے۔ آدمی حدیث سامنے آ گئی، فلاں مسئلہ آ گیا سامنے کہ بخاری کی حدیث آ گئی، مسلم کی حدیث آ گئی، آدمی مولوی صاحب کے پاس جا کے پوچھتا ہے، مولوی صاحب یہ حدیث ہے یہ اپنی ہے کہ شافعی کی ہے کہ حنفی کی ہے؟ آپ بتائیے۔ اور امام صاحب بھی تھوڑا غور کرتے ہیں، کیا بولوں کیا نہیں بولوں، کیا بولوں، جل تو جلال تو آئے بلا کو ٹال تو۔ امام صاحب کہتے دیکھو بھئی یہ شافعیوں کی حدیث ہے، امام بخاری شافعی تھے نا، تو امام بخاری نے صرف شافعیوں کی حدیثیں جمع کیے ہیں، تو ہماری حدیثیں کہاں گئی؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری بہت ساری دلیلیں تھیں تمہارے رد میں، وہ جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تو اس میں وہ ساری دلیلیں کیا ہو گئی؟ برباد کر دی گئی۔ تو ہمارے ایک بھائی نے جواب دیا، ہاں ہمارے پاس ان کا جواب بھی تھا، وہ بھی اس میں بہہ گئی۔ ہمارے علماء نے صاحب جوابات اس کے تھے، وہ اس میں ہمارے جوابات بھی بہہ گئے۔ ایک آدمی یعنی دلیل نہیں ہے تو زبردستی اس طرح کے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ تقلید کی مصیبتوں میں سے مصیبت ہے، آدمی تحقیق سے رہ جاتا ہے، پرستی اس میں آ جاتی ہے، نبی کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننے کا مزاج اس میں پیدا ہوتا ہے، جماعت بندی اور اختلافات اس کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آدمی تحقیق سے رک جاتا ہے، زبردستی آنکھ کھلی رکھ کے بھی بند کی طرح کر دیتا ہے، دلائل سامنے آتے ہیں ان سے منہ موڑ لیتا ہے، دلائل سے لڑنے والا بن جاتا ہے، بجائے اس کی کہ اس کو قبول کرے، اس کو کسی طرح سے اس کا جواب سوچتا ہے، کروٹوں پہ اس کا جواب سوچتا ہے کہ اس حدیث کا کیا جواب دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔ اب بتائیے حدیث کا جواب جب آدمی دنیا میں دینے لگے، قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہم کو دنیا میں حدیث کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا اللہ نے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہے اس کے لیے ہم کو تیار ہونے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ رسول کی بات کو رد کرنا، آپ دیکھیے کسی بھی آپ مقلد کے پاس جائیے، حدیث بتائیے، کہے گا یہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ مطلب آپ کے مسلک میں یہ نہیں ہے، لیکن نبی کے مسلک میں ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی بات ہے، آپ امام کی بات ہے، کہے ہم کو حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ کو امام کی ہر بات سمجھ میں آتی ہے اور نبی کی نہیں سمجھ میں آتی، کیا مصیبت دے دی اللہ نے؟ یعنی نبی سے زیادہ بلاغت، نبی سے زیادہ آسانیاں،
نبی سے زیادہ وضاحت امام کے پاس ہے تو اس کو نبی بنانا چاہیے تھا، نبی کو کیوں بنایا؟ اللہ کا انتخاب غلط ہے؟ آپ بتائیے. یعنی امام کی بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں نبی کی باتیں ہیں جو مشکل ہے، مصیبت ہے، اللہ کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، نبی کی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں امام کا معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو آپ بتائیے پھر اللہ کا انتخاب صحیح تھا کہ غلط تھا؟ تقلید شخصی کی وجہ سے ایک آدمی بہت سارے مفاسد میں پڑ جاتا ہے. اس کے لیے بہت تفصیل کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو مزید تحقیق کی توفیق عطا فرمائیں. ایک بات ہی کہی جاتی کہ بھائی ہم آج بھولے بھالے مسلمان ہیں، لوگوں کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ ان کو قرآن و سنت کی تحقیق میں لگا رہے ہو. تحقیق وہ نہیں کر سکتے ہیں، چپ چاپ عالم کی بات پوچھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ بتائیے آج چاہے 4 مسلک کیوں نہ ہو گئے ہوں، مسلکوں کے علاوہ آج مسلمان ایک ہی مسلک کے ماننے والے ہیں. مثلا ایک آدمی حنفی ہے، دوسرا بھی حنفی ہے. اب وہ جو آدمی ہے یہ بھی حنفی وہ بھی حنفی، یہ بھی شافعی وہ بھی شافعی، لیکن ان کا اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ شاخ کے بعد شاخ. دیکھیے ایک آدمی اسلام میں آیا مسلم، اب اس کے بعد میں وہ دیکھتا ہے شیعہ سنی، بولے نہیں مجھ کو شیعہ میں نہیں جانا، مجھ کو سنی میں آنا. ٹھیک ہے سنی میں آیا، اس میں آتا ہے دیکھتا 4 مسلک، حنفی شافعی حنبلی مالکی. کہتا ٹھیک ہے جانے دو حنبلی یا اس کی بجائے شافعی یا حنفی، ٹھیک ہے. اب اس میں آتا پھر دیکھتا اب ختم ہوا کہ نہیں کام، نہیں ابھی تھوڑا باقی ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ کو دیکھنا ہے آپ دیوبندی کہ بریلوی. یعنی پہلا جو معاملہ تھا مسلکی اعتبار سے، اس کے بعد اور ٹکڑے ہو رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے آپ حنفی رہتے ہوئے آپ کو 2 میں سے ایک چننا ہے، کیا بریلوی یا دیوبندی ہے. پھر دیوبندی میں بھی اگر آدمی آ جائے حیاتی ہیں کہ مماتی ہیں، آپ کو پھر کہ انبیاء کو قبروں میں حیات مانتے ہو کہ ممات مانتے ہو، بھی ایک مسئلہ ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اگر دیوبندی اور بریلوی ہے، حنفی ہونے کے بعد بھی شافعی ہونے کے بعد بھی پھر اس کا کام باقی ہے. اب اس کو بیٹھنا نہیں، پھر اس کو ایک کام باقی ہے کہ وہ کیا بنے، حنفی بنے، اس میں شافعی بنے، اس میں دیوبندی بنے کہ بریلوی بنے. اب دیوبندی حضرات بریلویوں سے کیا کہتے ہیں جب درگاہ پہ جانے کا نہیں جانے کا مسئلہ آتا ہے؟ کہتے دیکھو آپ کے علماء غلط بتاتے ہیں، آپ تحقیق کرو. کیسے کروں بھائی تحقیق؟ میں تو جانتا نہیں ہوں کچھ بھی، میں مقلد کیوں بنا؟ میں حنفی اس لیے بنا کہ مجھ کو معلومات نہیں ہے. اب آپ مجھ کو حنفی بننے کے بعد تحقیق کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر پہلے کیوں نہیں کہا؟ یعنی آپ اس کو حنفی بنائے زبردستی بیچارے کو، اور آپ نے کہا کہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، گمراہ ہو جائے گا، خامخواہ حدیث کے جنگل میں مت جا، بہت جنگلی جانور اس میں آتے ہیں اور گمراہ ہو جائے گا تو. اب اس کو آپ نے کیا کیا؟ تیرے اندر تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے تو کیا بن جا، حنفی بن جا. وہ بیچارہ بن گیا، آپ کی باتوں میں آ گیا. اب حنفی بننے کے بعد جب وہ بریلوی بن رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ نہیں بریلوی نہیں بننا، اور میں عالم کی بات مان رہا ہوں. بھائی اتنے بڑے عالم صاحب ہیں، ہرا پھیٹا باندھ رہے ہیں، آپ اس کو کیا اسلامی رنگ ہے؟ وہ اتنا بڑا امامہ باندھے ہوئے ہیں اور بالکل جبہ پہنے ہوئے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور نبی کے لیے روتے ہیں، لائٹ بند کر کے روتے ہیں، اور زبان پر ہر جملے میں مدینہ ہے. اب ان کی بات کہ آپ تو ہمیشہ مدینہ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ کہ وہ غلط ہے. بولے عالم ہے نا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ عالم کی مان کے چلنا. میں عالم کی مان کے چل رہا ہوں، اور ایسے عالم کی مان کے چل رہا ہوں جو بالکل ہرا بھرا ہے بالکل. اب یہ آدمی جو اس کو تقلید کی طرف لے جا رہا تھا، اس کو بتا رہا تھا کہ تو تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اب وہ کیا بولتا ہے اس کو؟ ارے نہیں اللہ کے بندے تحقیق کر. کیا تحقیق کروں؟ قرآن و حدیث سے چیک کر ان کو. آپ اہل حدیث کے مقابلے میں ہم کو روک رہے تھے تحقیق کرنے کے لیے، اب آپ ہم کو دوسروں کے مقابلے میں کیسا بول رہے تحقیق کرو؟ اب ہمارے اندر صلاحیت آ گئی. اب ہم کو قرآن کی آیت آپ بتا رہے ہو کہ دیکھو درگاہ پہ جانا ایسا ہے، اور فلانے ایسے ہیں، اور فلانی جماعت کے لوگ غلط ہے، گمراہ ہیں، اور وہ ایسا ویسا کرتے ہیں. اب آپ ہم کو قرآن کی آیتیں بتا رہے، پہلے ہم کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ ایک طرف آپ ہم کو فقہ میں کہتے ہو کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، حنفی شافعی مسلک کے اعتبار سے آپ کہتے ہو کہ آپ میں تحقیق کی صلاحیت نہیں، جو کہ فقہ کا مسئلہ ہے. فقہ کا مسئلہ بڑا ہے، سنگین ہے کہ عقیدے کا مسئلہ سنگین ہے؟ بڑا مسئلہ عقیدے کا ہے. عقیدے کے مسئلے میں آپ ہم کو کہہ رہے ہو کہ آپ تحقیق کرو، اور ہم کو فقہ کے مسئلے میں آپ کہہ رہے ہو کہ تحقیق مت کرو.
کریں تو کیا کریں ہم لوگ. پھر مزید بہت سارے لوگ آپ جعل حق دیکھیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے. حالانکہ آپ اگر غور کریں, عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی ہے, فقہ میں تقلید ہوتی ہے. فقہ میں مسائل جو بھی ہیں اکثر اوقات اس میں افضل غیر افضل کا مسئلہ ہوتا ہے, اور بھی مسائل حلال و حرام کے ہوتے ہیں. اب ایسے مسئلے کے اندر جس میں گمراہی کا اتنا بڑا اندیشہ نہیں ہے, اسلام سے باہر جانے کا اندیشہ نہیں ہے فقہی مسائل میں, اس کے اندر آدمی کو بہت بچایا جاتا ہے کہ تو تقلید کار ادھر ادھر مت جا, گمراہ ہو جائے گا. عقیدے کا مسئلہ اس سے زیادہ بھیانک ہے. اس میں ایک دم چھوڑ دیا, جیسے چاہے گاڑی چلا, تو کسی کا مقلد نہیں ہے, تو کیا کر, تو خود سے اپنا عقیدہ طے کر. حالانکہ عقیدے کی بنیاد پر ہی اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں. جو گمراہ فرقے بنے, معتزلہ, جہمیہ, اور اتنی لمبی لسٹ ہے اس کی, مرجئہ وغیرہ وغیرہ جتنے قدریہ ہیں, یہ سارے کے سارے جو فرقے بنے ہیں, یہ سب فرقے گمراہ ہوئے تو کیوں ہوئے اور کس میدان میں ہوئے؟ فقہ کے میدان میں ہوئے یا عقیدے کے میدان میں ہوئے؟ یہ عقیدے کے میدان میں گمراہ ہوئے ہیں. تو جہاں گمراہی کا زیادہ امکان ہے وہاں پر تو تقلید سے آزاد چھوڑ دیا, اور جہاں پر اتنا کوئی امکان نہیں ہے وہاں پابند کر دیا. یہ سارے تضادات ہیں, یہ ساری مصیبت ہے, یہ ساری مصیبت ہے کہ ایک عام آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عقیدے میں آپ آزاد ہو لیکن فقہ میں آپ کو پابند بننا پڑے گا. قرآن و سنت میں آپ دیکھیے, کہتے ہیں کہ اہل حدیث 4 چیزوں کو نہیں مانتے ہیں. ادلہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے, قرآن, سنت یا کتاب, سنت, اجماع اور قیاس. کہتے ہیں اہل حدیث کتاب و سنت کو تو مانتے ہیں لیکن اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم چاروں کو مانتے ہیں, 4 اماموں کو بھی مانتے ہیں اور 4 ادلہ کو بھی مانتے ہیں. کتاب کو ہم مانتے ہیں اور سنت کو ہم مانتے ہیں, بلکہ ہم ہی واقعی اس کو ماننے والے ہیں, یہ تو ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے. اب باقی جو 2 جس کو آپ خاص طور سے مانتے ہیں, یہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن ہماری قید ہے اس میں. ہم اجماع کے دعوے کو نہیں, اجماع کو مانتے ہیں, اور ہم قیاس میں اس قیاس کو مانتے ہیں جو دلیل سے ٹکراتا نہ ہو, دلیل کے مطابق ہو. جو قیاس دلیل کے مطابق ہے اس کو ہم مانتے ہیں, جو دلیل کے تابع ہے اس کو ہم مانتے ہیں. تو قیاس کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم اجتہاد بھی کہتے ہیں, کہ ایک ایسا مسئلہ جو پہلے نہیں تھا آج پیش آیا, اگر پچھلے مسئلے پر اس کو رکھ کر آج کے مسئلے کو طے کرتے ہیں. اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جو آج نیا مسئلہ ہے اور اس کا جواب واضح الفاظ میں قرآن و سنت میں نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہم اپنے طور سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حلال ہے حرام ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس طرح کا کوئی اور مسئلہ قرآن و سنت میں ہے کیا. مثال کے طور پر شراب اس زمانے میں پی جاتی تھی, آج شراب کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جن سے نشہ ہوتا ہے. ڈرگز وغیرہ, بہت سارے لوگ انجیکشن لیتے ہیں, بہت سارے لوگ دھواں بنا کے پیتے ہیں, اور بہت سارے طریقے اس کے ہیں, تو اس سے ان کو نشہ ہوتا ہے. اب یہ اس کا نام قرآن و سنت میں نہیں ہے کہ فلاں چیز حرام ہے, اس طرح سے تذکرہ اس کا نہیں ہے. اب علماء نے کہا کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نظیر قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے قرآن و سنت میں علماء نے دیکھا تو ان کو معلوم پڑا کہ خمر تو حرام ہے, اور خمر کی علت بتائی گئی ہے کہ خمر کے اندر علت کیا ہوتی ہے, اس سے نشہ ہوتا ہے. کل مسکرین خمر و کل خمر حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو معلوم ہوا کہ خمر کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے, نشہ. تو اب وہ نشہ کسی بھی چیز میں آئے وہ چیز کیا ہو جائے گی, حرام. اس لیے کہ جس وجہ سے شراب حرام ہے, جس وجہ سے شراب حرام ہے, وہ وجہ کسی اور چیز میں بھی پائی جائے تو حرام ہوگی کہ حلال ہوگی, حرام ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں قیاس. لہٰذا علماء نے شراب کو دیکھتے ہوئے بہت ساری دوسری چیزیں جن کا نام قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے اور وہ اس زمانے میں بنائی گئی, وہ اس زمانے میں مینوفیکچر کی گئی, زمانے میں پروڈکشن اس کا ہوا ہے, اس زمانے میں وہ چیز بنی ہے, اس پر بھی وہی حکم لگایا جو خمر کا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں, قیاس. اہل حدیث اس کو مانتے ہیں, اہل حدیث اس کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی دلیل کتاب و سنت میں ہے جس پر سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی اپنے دل سے کسی بھی چیز کو حرام کرے, جیسے مثلا کسی چیز کو فرض کر دے, کیسے؟ دیکھیے
آپ کنویں سے پانی نکالتے، آپ کیسا نکالتے؟ آپ کے پاس رسی ہوتی ہے اور ڈول ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ رسی اور ڈول آپ ڈالتے پانی اور پھر پانی نکالتے پیتے، خوش ہو جاتے آپ۔ تو آپ کو پانی کے لیے کیا چاہیے؟ رسی اور ڈول۔ آپ اپنا عدالت میں فیصلہ لڑتے ہو، آپ کو کون لگتا ہے؟ وکیل۔ تو وکیل آپ کے پاس ہوگا تو آپ کا جج کے سامنے کیس لڑے گا اور آپ کا کیس سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ آپ خود جا کے تو بات نہیں کرتے وہاں پہ ڈائریکٹ، تو انڈائریکٹ آپ کا کام ہوتا ہے وکیل کے ذریعے سے۔ یا اگر آپ کو 5ویں منزل پر جانا ہے، آپ کیا اختیار کرتے ہیں؟ سیڑھی یا لفٹ، اس کے ذریعے سے آپ اوپر جاتے۔ تو جب ہر چیز ایسے ہوتی ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ وسیلہ۔ اب یہ ہوا قیاس، لیکن یہ قیاس کس پر ہوا؟ ڈول پر، رسی پر، کنویں پر، وکیل پر، سیڑھیوں پر، لفٹ پر۔ یہ قرآن و حدیث ہے؟ یہ اپنے دل سے کچھ بھی قیاس کرنا ہے، یہ اپنے دل سے جو سماج میں جو چیز چل رہی ہے وہ ایسے ہی ہوا۔ جیسے ایک آدمی کا دیکھیے دنیا میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جنت میں جانے کے لیے فرشتے کو بھی کیا دینا چاہیے؟ تو کیا صحیح ہوگا؟ ایک آدمی کو اپنی فائل آگے ڈھکیلنا ہے ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پر، تو اس کو دنیا میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ رشوت دینی پڑتی ہے۔ اب اس غلط چیز کو بنیاد آدمی بنائے اور آخرت کو اس پر قیاس کرے، اللہ کے معاملے کو اس پر قیاس کرے اور کہے کہ پھر آخرت میں بھی آپ کو کامیاب ہونا ہے، تو اپنے اعمال نامے کے ساتھ میں ایک نوٹ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا تاکہ فرشتے اس کو لے کے آپ کی فائل آگے ڈھکیل دیں اور کامیاب آپ ہو جائیں۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ آپ اللہ کے معاملے کو بندوں کے معاملوں پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ آپ آخرت کے معاملے کو دنیا پر کیسے قیاس کر رہے ہو؟ ایسا قیاس ہم نہیں مانتے ہیں جس میں قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو اور زبردستی ایک مسئلہ مسلط کیا گیا ہو نصوص کے اوپر۔ ایسے مسائل کو ہم نہیں مانتے۔ مثلا کوئی آدمی کہنے لگے کہ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں سکون اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس میں ساکنون کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفسیر میں کہ وہ سکون اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اہل حدیث کے نزدیک نماز میں سکون لازم ہے، دوسروں کے نزدیک نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ سوچئے اب اس میں مصیبت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ایمان والے کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں سکون اختیار کرتے ہیں، یعنی خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ دیکھو قرآن میں ہے نا، اللہ نے فرمایا نا سکون اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اب آپ جو بار بار رفع الیدین کرتے ہو رکوع سے پہلے، رکوع سے بعد، پھر اتحیات سے کھڑے ہو کے، تو یہ جو بار بار کا آپ کا رفع الیدین ہے کیا یہ سکون کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز میں سکون اختیار کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کا سکون اختیار کرنا ضروری ہے اور آپ جو رفع الیدین بار بار کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اپنے طور پر قرآن کی ایک مجمل آیت کو لے کر اپنے طور پر ساری چیزیں اس میں سکون کے زمرے میں شامل کر کے وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھیں اور قرآن کو آپ زیادہ سمجھنے والے ہیں پھر بھی آپ رفع الیدین کر رہے ہیں، اب اس کو نظر انداز کر دیا اور بس ایک آیت لے لی اور سکون کا لفظ اٹھا کے اس کو سینے سے لگا لیا اور ساری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دی۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کا قیاس، اس طرح کا اجتہاد، اس طرح کا فہم اہل حدیث کے یہاں نہیں ہے۔ اہل حدیث کا کہنا کیسا ہے؟ اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رول نمبر 1، پہلا قاعدہ، کیونکہ آپ نہ صرف سب سے اچھا سمجھنے والے تھے بلکہ آپ سب سے اچھا سمجھانے والے تھے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب، یہ نصیحت آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا آیا ہے، اور تاکہ وہ بھی غور فکر کریں۔ وہ بعد میں غور فکر کریں، پہلے آپ سمجھائیں۔ دیکھیے لوگوں کے غور فکر کرنے کا نمبر پہلے کے بعد میں، دیکھیے دو باتیں اس میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ اس کو بیان کر دیں، واضح طور پر سمجھائیں، یہ پہلا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور وہ بھی غور کریں، یہ بعد میں ہے۔ مخلوقات میں غور کریں، زمین آسمان میں غور کریں، یہ بعد میں ہے۔
لیکن لوگ غور و فکر پہلے کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے غور و فکر کو، اپنے اجتہاد کو، اپنے قیاس کو رکھ رہے ہیں۔ اہل حدیث کے یہاں پر یہ نہیں ہے۔ اب مصیبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی بات اگر مان بھی لیں ہم لوگ کہ یہ سکون کے خلاف ہے، کہ رکوع سے پہلے رفع الیدین کرنا سکون کے خلاف، رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا سکون کے خلاف اگر ہے، تو پھر عید میں تکبیرات میں رفع الیدین لوگ کرتے ہیں، حنفی حضرات 6 کرتے ہیں اور شافعی حضرات میں سمجھتا ہوں 12 کرتے ہیں۔ تو یہ جو زیادہ رفع الیدین عید کے دن کیے جا رہے ہیں، پھر یہ کہاں سے آگے ہے؟ کیا عید کی نماز بے سکون پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ جو آیت ہے الذین هم فی صلاتہم، وہ ان کی نماز میں، تو نماز میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کی 5 نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، باقی میں خشوع ضروری نہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا، لیکن وہاں پر کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بھائی یہاں کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ، یہاں رفع الیدین آپ کیوں کر رہے ہیں، کہ ثابت ہے۔ تو ہم بھی تو جو رفع الیدین 5 نمازوں میں کر رہے ہیں، آپ کی سال کی ایک نماز میں ثابت ہونے کی وجہ سے آپ قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے ہو، اور 5 نماز میں ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ وہاں اعتراض کیوں کرتے ہو؟ یہ پورا ایک مصیبت ہے، یہ اتنا بڑا کنفیوژن ہے۔ ایک آدمی ایک جگہ مسئلہ اپنے لیے حل کر لیتا ہے، باقی جگہوں کو بگاڑ کر۔ وہ ایسے ہی جیسے آپ دیکھیے، آپ جب کسی دکان پہ جاتے ہو پھل والے کے یہاں پر، ایک آدمی کیا کرتا ہے، نیچے کے پھل اپنے حساب سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہوتا اس سے؟ وہ ایک پھل تو اس کو مل جاتا، باقی اوپر کا پورے پھل کیا ہو جاتے ہیں، گرنا شروع کرتے ہیں۔ دکاندار بولتا ہے بھائی آپ مت کرو، میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ تو ایک چیز آدمی اپنے حساب سے نکالنے میں باقی چیزیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو ایک مسئلہ اپنے لیے ثابت کرنے کے لیے یہاں کچھ ثابت کرتا ہے، یہاں کوئی اصول اختیار کرتا ہے، پھر دوسری جگہ دوسرا مسئلہ ثابت کرنا ہے، اس اصول کو چھوڑ دیتا ہے کہ نیا اصول اختیار کرتا ہے۔ اور جب دونوں اصول آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں تو پھر یہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کیسے سالو کرو اور اس کو کیسے سالو کرو۔ اہل حدیث کو یہ سرکس کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب سامنے آ جائے ہم کو اس کو ماننا ہے۔ فلاں عالم صاحب ایسا کرتے ہیں، لیکن فلاں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں کا عمل ایسا ہے، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو۔ رسول کی بات سامنے آنے کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اختیار ہمارا ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، لیکن ہم فلاں کے مقلد ہیں۔ یہ لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ لیکن اختیار پیدا کرنے کی صورت ہے۔ یہ لیکن چور دروازہ ہے جو اس حکم کے توڑنے کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ دے دے تو پھر ان کو کوئی چوائس باقی رہے۔ آپ بتائیے، تقلید میں اس چوائس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے رسول کا یہ فیصلہ ہے، لیکن ہم چنتے ہیں اپنے امام کو۔ تو رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ کرنا کہ نہیں کرنا؟ ایک آدمی امام صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب یہ شافعی حضرات رفع الیدین کرتے ہیں اور ہم حنفی ہیں، ہم رفع الیدین نہیں کرتے، تو اب کیا کریں؟ وہ غلط ہیں کیا؟ اب امام صاحب اگر ان کو غلط کہیں تو پوری جنگ کھینچنے کے برابر ہے وہ، کیونکہ شافعی مسجدوں میں جانا اس کا بند ہو جائے گا۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، ہم اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ایسا کیسا الگ الگ کیوں؟ کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ادائیں منتشر ہو گئیں اور صحابہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، پھر کسی صحابی نے کوئی سنت پہ عمل کیا، کسی نے کسی پہ عمل کر لیا۔ یہ سب کس کا طریقہ ہے؟ کہا کہ یہ اماموں کا اپنا نہیں ہے، یہ سب کس کا طریقہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کبھی آپ نے ایسا پڑھا، کبھی ایسا پڑھا، کبھی ویسا پڑھا۔ اب وہ بھولا بھولا آدمی ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ سب نبی کے طریقے ہیں؟ ہاں سب، تو پھر میں سب پہ عمل کر سکتا؟ نہیں، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ پھر کیوں؟ ارے بھائی جب یہ سب نبی کا طریقہ ہے تو ہمارے ایک ہی نبی ہے نا، وہ بھی نبی نے کیا، یہ بھی نبی نے کیا، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، تو پھر میں کروں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ میں کیوں ایک سنت سے محروم رہوں زندگی بھر؟ کیوں میں اس پر عمل نہ کروں؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم حنفی ہیں،
بدقسمتی سے ہم کیا ہیں؟ ہم حنفی ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ ایسا ہے جیسے وہ ندی کا وہ کنارہ ہے، ہم اس کنارے پر ہے، بیچ میں کوئی برج نہیں ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے بھائی؟ جب سب نبی کا ہے تو پھر ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا ہو؟ کیا اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کے 25% طریقے پہ حنفی عمل کرو، 25% طریقے پہ شافعی عمل کرو، 25% پہ مالکی، 25 پر حنبلی؟ کیا اس طرح سے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جاتے؟ ایک تو دلیل دینے لگا، بولے دیکھو جیسے چیزوں میں کیسا ہے 4، مٹی، پتھر اور یہ کیا، مٹی، ہوا، پانی، آگ، بولے 4 ہیں، جو 4 امام ہیں. اسی طرح سے گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، وہ رکشہ کو بھول گیا، سائیکل کو بھی بھول گیا، 4 پہیے ہوتے ہیں. ایسا 4 گنا کر آدمی کیا ثابت کر رہا ہے؟ 4 امام. یہ آدمی 4 کو ثابت کر رہا ہے. اس طرح کی 4 ہم بھی تو بول سکتے ہیں، 2 ہی ہوتے ہیں. دیکھیے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، زمین آسمان، 2 سے ہم شروع کریں. سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، بائسیکل میں 2 ہوتے ہیں، بائک میں 2 ہوتے ہیں. تو 2 یہ طریقہ ہے ثابت کرنے کا. اس طرح سے ہم دین کے معاملات کو اگر ثابت کرنے لگیں تو ہم دین کے میدان میں آنے کی بجائے سرکس کے میدان میں زیادہ مناسب جگہ ہمارے لیے ہے. ہم دین کا کھیل تماشا بنا کے لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بنائیں. بتائے قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اب وہ آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی ہم مولوی صاحب جب 4 نبی کے طریقے ہیں تو میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں پیر کو اس پہ عمل کروں، منگل کو نہیں تو اور زیادہ اگر کوئی آدمی حرص والا ہے فجر میں اس پہ عمل کروں، ظہر میں اس پہ عمل کروں، اور 5ویں نماز میں میری چوائس ہے، جو دل میں آئے وہ کروں. مولوی صاحب کہیں گے تو بے دین ہو رہا ہے، تو گمراہ ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ جب 4 نبی کے طریقے ہیں اور آپ ہی نے تو کہا 4 ہدایت پر ہیں، تو میں کیسے گمراہ ہو جاؤں گا؟ کہا آپ نے دل سے کچھ نہیں کر سکتے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 طریقے اپنائے، پھر وہ جو 4 طریقے تھے، کیا آپ نے جب اس کو کیا آپ نعوذ باللہ گمراہ تھے؟ جب ایک نبی 4 پہ عمل کر سکتا ہے تو امتی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ الٹا امتی کے لیے اتباع وہ ہونا چاہیے کہ 4 پہ عمل کرے. اتباع جو ہے اسی کو تو کہتے ہیں کہ جیسا نبی نے کیا ویسا امتی کرے. آپ نے جوتیاں نماز میں پہنی، نماز پڑھی، صحابہ نے بھی ویسی پہنی اور پڑھی، اور جب آپ نے جوتیاں نماز میں نکال دی تو صحابہ نے بھی نکال دی. تو نبی کے فعل اور ترک دونوں میں اتباع ہونا چاہیے. نبی کے اختیار میں اہل حدیث کا یہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وتر پڑھی، 3، اور آپ نے اس کے علاوہ 5 کا اختیار دیا، 7 اور 9. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے زیادہ اگر چیزیں ثابت ہیں، کچھ بھی کرو، سب نبی کا ہے، اگر نبی سے ثابت ہو تو سب پہ ثواب ملے گا. لیکن اب دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کا ہے، یہ اپنا ہے. یہ پارٹی بندی اہل حدیث کے یہاں پر نہیں ہے. نبی کے طریقوں کو بانٹ دینا اس طرح سے اہل حدیث کے یہاں پر نہیں ہے. اہل حدیث کے یہاں پر جو نبی سے ثابت ہے ہر مسلمان کے لیے اختیار ہے، وہ جس چیز کو چاہے چنے. وہ کسی کو کسی ایک چیز کا پابند کر کے باقی سے منع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. کوئی اہل حدیث عالم منع نہیں کرتا ہے بھائی آپ 1 وتر پڑھو ٹھیک ہے، 3 پڑھو ٹھیک ہے، 5 پڑھو ٹھیک ہے، 7 پڑھو، 9 پڑھو ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ ہمارے امام کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہم کو کسی اور سے چیک کرنے کی ضرورت نہیں. جب نبی نے کیا تو وہ صحیح ہے، کسی اور سے کیوں چیک کریں کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ نبی پہ کسی اور کو جج بنائیں گے آپ؟ نبی کے اعمال پہ آپ کسی اور کو جج بنائیں گے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اس پہ کس کو جج بنائیں آپ نے؟ پھر نبی دوسروں پر جج بنے گا، دوسرے نبی پر جج نہیں بنیں گے. یہ اہل حدیث کا اصول ہے. کیا غلط ہے اس میں؟ لیکن آج ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ گمراہ ہو. کیوں گمراہ ہو؟ اس لیے کہ آپ نبی پر کسی اور کو جج نہیں بناتے، آپ نبی کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں مانتے، آپ کسی ایک کے ہو کے نہیں رہتے ہیں. نبی کے علاوہ ہونا پڑے گا آپ کو، نبی کا ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتے آپ. ہم کہہ رہے ہیں بھائی نبی ایک کے ہی ہو کے رہو، نبی کے ہو کے رہو. کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کو نبی کے بعد کسی ایک کا ہو کے رہنا پڑے گا. تو آپ بھی تو کسی ایک کے نہیں ہیں، آپ بھی تو کسی ایک کے نہیں ہیں. آپ بھی عقیدے میں کسی اور کے ہو، فقہ میں کسی اور کے ہو، اور تزکیہ میں کسی اور کے ہو. تو تقلید میں آپ کو عجائبات ملیں گے، داخلی تضاد، تأویلات، اختلافات اور اس طرح کی ساری خرافات آپ کو وہاں ملیں گی. جس چیز کا دعویٰ ہے خود ہی اس کو توڑیں گے، جس چیز کی دعوت دیں گے خود اس کے خلاف کریں گے. آپ دیکھیے اصولوں کو دیکھیے. ابھی کہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے مثال کے طور پر یہ حدیث ہے، رفع الیدین کی حدیث ہے یا فلاں حدیث ہے یا کوئی اور حدیث ہے، کہیں گے دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نہیں۔ صحابی کا عمل دیکھیں گے کیونکہ وہ نبی کے بعد تھے، اگر یہ منسوخ نہیں ہوتا تو وہ چھوڑتے نہیں، تو انہوں نے چھوڑا کا مطلب کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اصول لے لیا کہ راوی کا عمل دیکھا جائے گا، روایت نہیں، کیونکہ وہ اپنی روایت کو زیادہ جانتا ہے۔ کیوں؟ سفیان الثوری روایت کر رہے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، اور ان کا عمل ہے ناف کے نیچے باندھنے کا، لہٰذا ان کا عمل دیکھیں گے، اگر یہ حدیث ان کے نزدیک معتبر ہوتی تو وہ عمل نہیں کرتے، وہ سینے پہ باندھنے کا عمل چھوڑتے نہیں۔ ایسے ایسے دور دور سے کچھ چیز لے کر آتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا، جس میں انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، امام جب قرأت کرے تو تم چپ رہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جب امام قرأت کرے تو تم چپ رہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرأت کرے تو چپ رہو، لیکن کب؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ کی قرأت کے لیے، سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی کو جہری نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ پڑھنا نہیں ہے، منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اب یہاں پر جب آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے، کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، انہوں نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی فضیلت بتائی کہ اللہ جواب دیتا ہے اس کا، حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے، میرے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں، کیا اس وقت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں اس کو پڑھ لیا کر۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام کے پیچھے قرأت کرنا چاہیے، اور حدیث میں کیا نقل کر رہے ہیں؟ اذا قرأ فانصتوا، کہ جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو، وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو۔ اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھو حدیث کیا ہے، اب عمل جو صحابی کا دیکھنا چاہیے تھا، اب جو فتویٰ صحابی کا دیکھنا چاہیے تھا، اصول بدل گیا۔ اب صحابی کی روایت دیکھی جائے گی۔ ایسے کئی مسائل ہیں جو مثال کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ کسی امام کی تقلید کرنا اور ایک شخصیت کو طے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہ اس کی ساری باتیں ماننا لازم ہیں، اس کے لیے قرآن میں دلیل ہے؟ نہیں۔ ہمارا پوچھنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات ماننا لازم ہے، یہ چار آپ کہتے ہو کہ آپ چار عدل اربع آپ اس کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننا لازم ہے، قرآن میں ہے؟ نہیں۔ سنت میں ہے؟ نہیں۔ اس پر اجماع ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی باتیں ماننا لازم ہے؟ نہیں۔ قیاس میں آتا ہے، کس پر قیاس کریں گے آپ اس کو؟ نبی پر آپ قیاس کرو گے اس کو کہ جیسے نبی کے ماننا لازم ہے تو غیر نبی کی بھی ماننا، یہ قیاس مع الفارق ہے، قیاس فاسد ہے۔ تو نہ قرآن سے بات ثابت ہوتی ہے، نہ سنت سے ثابت ہوتی ہے، نہ اس پر اجماع ہے، اور نہ قیاس سے بات ثابت ہوتی ہے۔ تو جو چیز ادلہ اربعہ سے خود ثابت نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو دین میں لازم قرار دے دو، آپ اس کو دین میں لازم قرار دے دو۔ آپ نے کس بنیاد پر ایسا کیا؟ کئی امت کی مصلحت ہے، اس کی وجہ سے امت بچی رہے گی ورنہ گمراہ ہو جائے گی۔ آپ زیادہ خیر خواہ ہو امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول امت کی بھلائی چاہتا ہے، تو اللہ نے کیوں لازم اس کو نہیں کیا کہ غیر نبی کی بات ماننا آپ پر لازم ہے؟ اللہ نے اس کو لازم نہیں کیا، لہٰذا جس چیز کو اللہ نے لازم نہیں کیا، رسول نے لازم نہیں کیا، اس چیز کو بلا دلیل ایک آدمی لازم کر دے پوری امت کے اوپر، اس سے بڑا شریعت گھڑنے کا اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، شریعت گھڑنا ہوا یہ کہ اپنی طرف سے دین میں ایک چیز داخل کرنا ہے کہ فلاں صاحب کی بات آپ کو ساری باتیں ماننی لازم ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ گمراہ ہو۔ کہاں سے دلیل لائے بھئی آپ اس کے لیے؟ کون کہا آپ کو کہ آپ اس طرح سی چیز لازم کر دو؟ کہاں دلیل ہے اس کی؟ اور خود اماموں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، تقلید کس کی کرنا ہے؟ چار کی، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی کرنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مقلد ہو، مقلد کی مقلد تقلید کرتا ہے؟ آپ سوچیے، مقلد کی تقلید مقلد پر ہے؟ نہیں۔ تقلید کس کی کرنا ہے؟ مجتہد پر، ٹھیک ہے۔ مجتہد کے علاوہ کسی کا قول ماننا ہے؟ نہیں۔ مجتہد نے کہا ہے کہ میری بات ماننا لازم ہے، آپ کو اگر یہ بات ثابت کرنا ہے کہ کسی امام کی تقلید لازم ہے، آپ کو چاروں اماموں میں سے کسی سے ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ غیر امام سے، آپ مقلد سے ثابت کر رہے ہو اس کو، یعنی آپ مقلد کو اصول میں فتویٰ دینے کا حق دے رہے ہو، جبکہ وہ خود مقلد ہے اور جاہل ہے۔ امام کے پاس اس طرح کا کوئی قول نہیں، بلکہ اماموں نے لوگوں سے کہا کہ جو بھی بات ہے، ہماری بات اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے تو تم اس کو چھوڑ دو اور کتاب و سنت کی پیروی کرو۔ یہ جو جواب اماموں نے جو کہا، آپ کئی اقوال میں ذکر کر سکتا ہوں،
اماموں نے جو بات کہی ہے کہ میری بات اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دو اور کتاب و سنت کی بات اختیار کرو. ہمارا سوال، اہل حدیث کا سوال یہ ہے، یہ جو بات اماموں نے کہی ہے یہ مجتہدین سے کہی یا غیر مجتہدین سے کہی ہے؟ کیونکہ مجتہد کو امام کی بات ماننے کی ضرورت ہے. آپ بتائیے، امام دوسرے امام، بڑے امام ہیں، وہ ایک دوسرے امام سے کہہ رہے ہیں کہ میری تقلید مت کرو اور تم کتاب و سنت سے لو، تو امام ابو حنیفہ یا جتنے بھی امام ہیں وہ کس سے کہہ رہے ہیں یہ کہ ہماری بات جب کتاب و سنت سے ٹکرائے تو تم اس کے مقابلے میں کتاب و سنت کو لو؟ تو وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ مجتہدین سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عوام سے کہہ رہے ہیں. کیونکہ مجتہد کو تو ان کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چیک کر کے لو، تو وہ عام لوگوں سے کہہ رہے ہیں. تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ امام کی بات ماننا غلط نہیں ہے، لیکن کسی ایک امام کو لازم کر دینا کہ ان کی بات آپ مانو، یہ غلط ہے. اور امام کی بات بھی ماننا اس طور پر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، ٹکرائے نہیں. سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ آپ اتنے بڑے عالم ہو، کتاب و سنت سے ان کی بات کو چیک کرو گے؟ دلیل دیکھیں گے ہم، اگر ان کی دلیل پر ہم کو اطمینان ہو جائے ہم مانیں گے ان کی بات کو، لیکن بلا دلیل کسی کی بات کو ہم دین میں حجت تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا یہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ہے کہ ہم کسی امام کی بات کو ماننا لازم نہیں سمجھتے کہ ایک امام کی بات زندگی بھر کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا. ہمارے نزدیک یہ اصول نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع میں، نہ قیاس میں ہے. جو چاروں سے ثابت نہیں وہ کہاں سے ثابت ہے؟ پانچویں دلیل آپ کو گھڑنی پڑے گی، وہ بھی امام سے بتانا پڑے گا. پھر آپ کیونکہ مقلد ہو تو آپ کیسے بتا سکتے؟ آپ اصول بنا سکتے؟ آپ نہیں بنا سکتے. آپ کو امام سے پانچویں چیز بتانی پڑے گی اور اس کے لیے بھی دلیل دیں گے تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. لہٰذا اوپر سے نیچے تک سارا مسئلہ کنفیوژن کا ہے. سب سے پیارا، صاف ستھرا اور بغیر پرابلم کا مسئلہ ایک ہی ہے، قال اللہ قال رسول اللہ. اور یہی بات اللہ نے اور یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اتنی مرتبہ قرآن و سنت میں اس کے آنے کے بعد بھی ایک آدمی پھر واپس دائیں بائیں مڑنا شروع کرے، وہ آدمی یا تو عقل نہیں رکھتا ہے یا تو اس آدمی کو تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صفت سے ہی وہ عاری ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین میں بنیادی اصولوں کے اختیار کرنے کی، گمراہی سے بچنے کی، اندھے پن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین چاروں ائمہ اور جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان سب کو آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائیں. ان کی تعلیمات کو دیکھ کر ہم کو چلنے کی توفیق دے اور اس میں سے جو صحیح ثابت ہے اس کو قبول کرنے کی، اور جو بھی خطا ان سے کسی مسئلے میں ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس پر بھی ایک اجر ان کو عطا فرمائیں. یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہماری دعا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمے رہنے اور حق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا. تقلید کے موضوع پر شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا یہ بیان کا ایک، جتنا ہی آپ اس بیان کو آگے سنتے جاؤ گے آپ کو اس موضوع پر تسلی ہوتی جائے گی.